ایک بدویہ خاتون نے کیا ہے جو بنو خزاعہ کی بوڑھی خاتون تھی۔ آتقہ ویسے اس کا نام تھا لیکن ام معبد کے نام سے معروف تھی۔ اس نے حضور کا حلیہ بیان کیا ہے۔ وہ کسی یونیورسٹی کی تو پڑھی ہوئی نہیں تھی، وہ ادب کی ماہر تو نہیں تھی، لیکن ایک ایک جملے پہ ہزاروں نثر پارے قربان، شاعریاں اور غزلیں اور نظمیں اور شاعروں کے دیوان ایک ایک جملے پہ نچھاور۔ وہ دیہاتی عورت حضور کا حلیہ بیان کرتی ہے۔ آج کی اس مبارک شب کے جھرمٹ میں وہ حلیہ سماعت کر لیجئے تاکہ میرے اور آپ کے قلب کی تسکین کا سبب بنے، اور علماء نے اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جتنے بھی سیرت کار ہیں انہوں نے اس کو لکھا ہے اور یہ روایت صحیح ہے۔ بعض نے حسن کہا اور زیادہ لوگوں نے کہا کہ یہ صحیح روایت ہے۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں حضور کو بھوک اور پیاس کی شدت ہوئی، تو ایک بادیہ نشین خاتون کا کٹیا تھا، اس کا ایک چھپر سا بنا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور جا کے اس خاتون سے کہا کہ اگر تمہارے پاس ہماری میزبانی کے لیے کچھ ہے تو پیش کرو۔ تو اس نے کہا کہ لو کانا عندنا شیء ما اعوزکم الکرا، اگر ہمارے پاس کچھ پیش کرنے کو ہوتا تو ہم دیہاتی لوگ، بدوی لوگ خوشی محسوس کرتے ہیں مہمان کی خدمت کر کے، تو آپ کو کہنے کی نوبت ہی نہ آتی، آپ کو دیکھ کر کے میں دسترخوان سجا دیتی، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جو ہم آپ کو پیش کر سکیں۔ خیمے کے ایک کونے میں بکری بندھی ہوئی تھی، بہت کمزور اور لاغر، جس کی ہڈیوں میں گودا بھی نہیں تھا، اور اس کا شوہر ابو معبد بکریاں چرانے کے لیے لے گیا تھا اور اس کو کمزوری کی وجہ سے چھوڑ گیا تھا کہ یہ ریوڑ کے ساتھ چل نہیں سکتی۔ تو آقا کریم نے فرمایا اگر تم کہو تو اس بکری کا دودھ دھو لے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ اس کی تو ہڈیوں میں گودا نہیں ہے، کھیری میں دودھ کہاں سے آئے گا؟ آقا کریم نے فرمایا آپ کی اجازت درکار ہے۔ تو اس نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ اس خاتون نے، وہ حضور کو جانتی بھی نہیں ہے، حضور کے چہرے کو دیکھ کے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اگر یہ دودھ دیتی ہے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اس بکری کو کھولا اور حضور کے سامنے کھڑا کیا۔ حضور نے دست برکت اس بکری پہ رکھا، اس نے جھرجھری لی اور اس کی کھیری میں دودھ اتر آیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے دودھ دوہا، خود پیا، عبداللہ بن اریقت کو پلایا، عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا، ام معبد اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا اس کو پلایا، خود سیراب ہو کے پیا اور کہا اور لے آؤ، برتن اور لے آؤ۔ وہ گھر کے برتن لاتی جاتی، حضور دودھ دھوتے رہتے، حتیٰ کہ اس کے گھر کی تھالیاں بھی دودھ سے بھر گئی۔ اللہ نے گویا اونٹنی اس بکری کے تھنوں کا تعلق نہر کوثر سے جوڑ دیا تھا۔ جب حضور علیہ السلام دعا دے کے تشریف لے گئے تو ام معبد حضور کا نام نہ پوچھ سکی، بس حضور کے جمال میں مبہوت ہو گئی اور دیکھتی رہی اس منظر کو، اور عجیب حضور علیہ السلام کا آنا اور حضور کا تشریف لے جانا۔ ایک ماہ مدن گورا سا بدن، نیچی نظریں کل کی خبریں، پھونک گیا میرا تن من دھن، دو لمحوں میں آئے اور یوں گزر گئے۔ تو ام معبد کو نام پوچھنا یاد نہ رہا۔ خیر، شام کو ابو معبد بکریوں کا ریوڑ لے کے جب واپس آیا تو اس نے کچی کلی پہ نور برستے دیکھا، گھر میں برکتوں کے اترے ہوئے قافلے دیکھے اور برتنوں کو دودھ سے بھرا ہوا دیکھا۔ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے ہو تم جس پیڑ کے نیچے، نشور وادی کا لہجہ دیکھی کتنا دل آویز ہے۔ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے ہو تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام تو تشریف لے گئے، برکتیں وہاں چھوڑ گئے،
انوار وہاں مسلسل روشنیاں دے رہے ہیں. گھر کے بھرے ہوئے برتن دودھ سے دیکھے اور ماحول میں پھیلا ہوا عطر دیکھا. مشک و عنبر سے ماحول کو معطر دیکھا تو کہا کیا کہانی ہے, کون آیا تھا؟ تو ام معبد کو نام تو پوچھنا یاد نہیں رہا تھا. اس نے اپنے طور پہ نام رکھ لیا حضور کا. کہا کہ ایک رجل مبارک آیا تھا, ایک رجل مبارک آیا تھا, مبارک, اور اس کی وجہ سے یہ ساری روشنی اور برکتیں آئی ہیں. اب ابو معبد کو تجسس پیدا ہوا تو اس نے کہا کہ مبارک کہاں سے آیا؟ کہا یہ پوچھنا یاد نہیں رہا. کدھر گیا؟ کہا یہ بھی پوچھنا یاد نہیں رہا. بس اتنا یاد رہا آیا اور گزر گیا. اللہ اکبر. خوشبوئیں پھیلا گیا. ایک ماہ مدن, گورا سا بدن, نیچی نظریں, کل کی خبریں. کہا بس وہ آیا اور گزر گیا. مجھے اتنا یاد رہا کہ وہ مبارک ہے, اس کا وجود مبارک تھا, اس کے ہاتھ مبارک تھے. تو کہا اچھا مجھے کوئی اس کا حلیہ نہیں بتا سکتی؟ تو ام معبد تصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ام معبد حضور کا حلیہ بیان کرتی ہے. اب سنیے, ایک ایک لفظ کے اندر زندگی, روشنی اور اجالے پھوٹتے ہوئے دکھائی دیں گے. ام معبد نے حضور کا حلیہ بیان کرتے ہوئے کہا, قالت, بولی, رأیت رجلا ظاہر الوضاء, میں نے ایسا شخص دیکھا جس کا چہرہ چمک رہا تھا, جس کا چہرہ چمک رہا تھا. ابلج الوجہ, بعض روایات میں ملیح الوجہ, نمکین حسن تھا اس کا. ابلج الوجہ کا معنی جس طرح کالی رات کے اندھیرے میں چراغ چمکتا ہے, یوں حضور کا چہرہ چمک رہا تھا. اس کا حسن واضح تھا, چہرہ اس کا چمک رہا تھا. حسن الخلق, اور خلقت کے اعتبار سے خوبصورت تھا. ہر عضو با کمال تھا, ہر عضو حسین تھا. لم تعبہ سجلہ, اس کا پیٹ بڑا ہوا نہیں تھا کہ شخصیت بے روب ہو جائے. ولم تزر بہی سالہ, اور اس کا سر کوئی چھوٹا نہیں تھا کہ شخصیت کی شان نہ ہو. یعنی سر بھی موزونیت کے اعتبار سے بڑا اور پیٹ بھی سوا الصدر والبطن, پیٹ اور سینہ دونوں برابر, کمال حسن. پھر وہ بولتی ہے, وسیم کسیم, واہ واہ بڑا ہی خوبصورت تھا, واہ واہ بڑا ہی خوبصورت تھا, جمیل تھا, حسین تھا. پھر بولی, فی عینیہ داج, اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے, اس کی آنکھوں کی پتلیاں سخت سیاہ تھیں, اور پتلیوں کے گرد جو سفید حلقے ہوتے ہیں وہ سخت سفید تھے. وفی اشفارہ وطف, اور اس کی پلکیں لامبی تھیں. حضور کے حلیے کو ایک دیہاتی عورت بیان کر رہی ہے. اس کی پلکیں لامبی تھیں, آنکھیں کشادہ اور سیاہ تھی. وفی صوتہ سہل, اور اس کی آواز گونجدار تھی, جب بولتا تھا تو لگتا تھا کوئی مرد بول رہا ہے. وفی عنقہ سطح, اس کی گردن لمبی اور کشادہ تھی اور خوبصورت تھی. حضور کی گردن کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ابریق و فضہ, جیسے چاندی کی سراہی ہوتی ہے. اس نے کہا, وفی لحیتہ کساسہ, اور اس کی داڑھی گھنی تھی. ازج و اکرن, اس کے ابرو جو تھے وہ باریک تھے اور باہم ملے ہوئے تھے. حضور کا حلیہ بیان کر رہی ہے. ان صمت فعلیہ الوقار, وہ خاموش ہوتا تو وقار چھا جاتا. وَإِن تَكَلَّمَ, اور اگر وہ بات کرتا تو جب وہ بات کرتا تو سما وعلاہ البہا, تو بارونق ہو جاتا اس کا چہرہ, گلاب کی طرح کھل جاتا اور اس کے اوپر روب اور وقار آتا. اور ایک اور اس نے بات کہی, اجمل الناس وابہاہ من بعید, جب وہ دور سے نظر آ رہا تھا تو بڑا سونا لگتا تھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں دور سے دکھائی دے تو سونے لگتے ہیں,
لیکن قریب آئیں تو اتنے سونے نہیں لگتے. ایسا بھی حسن ہوتا ہے نا. وہ کیا کسی نے کہا کہ اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے. کچھ لوگوں سے دور دور سے تعلق رہے تو اچھے ہیں, قریب آئیں تو اچھے نہیں لگتے. اور کچھ لوگ قریب ہوں تو اچھے لگتے ہیں لیکن دور چلے جائیں تو پھر وہ اچھے نہیں لگتے, دور سے ان کا حسن نہیں نکھرتا. لیکن ام معبد نے جو حضور کا حلیہ بیان کیا, ام معبد کے ان کلمات پر ہزاروں نثر پارے قربان. اس نے کہا میرے شوہر میں اس کا حسن کیا بیان کروں, اس کے جمال کو کیسے بیان کروں. اجمل الناس وابہاہ من بعید, وہ خوبصورت تھا اور جب دور سے آتا تھا تو سونا لگتا تھا. واحلاہ واحسنہ من قریب, اور جب قریب آیا اور سونا اور میٹھا لگتا تھا. اللہ اکبر. یہ دو چیزیں اس نے بیان کی. اگر آپ کی توجہ ہو تو میں تھوڑی دیر یہاں رکنا چاہتا ہوں, تھوڑی دیر یہاں بات کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا میں نے ایسا حسین دیکھا ہے, حسین تو بڑے دیکھے ہیں, کچھ حسین دور سے دھندلے دکھائی دیتے ہیں اور کچھ لوگ قریب سے آ جائیں تو اچھے دکھائی نہیں دیتے. آپ سارے اپنی تصویریں دور سے بھی اور قریب سے بھی لے کے چیک کر لینا. کچھ لوگ اپنی قریب سے تصویر لیں تو ان کی تصویریں اچھی نہیں آتی, کچھ لوگ دور سے لیں تو تصویریں اچھی نہیں آتی. تو حسن اتنا متوازن کسی کا نہیں ہوتا کہ وہ دور سے بھی اچھا لگے اور قریب سے بھی اچھا لگے. لیکن ام معبد اپنے شوہر کو کہتی ہے وہ اتنا متوازن الحسن تھا کہ دور سے آ رہا تھا تو سونا لگتا تھا, قریب آیا تو اور میٹھا لگنے لگ گیا اور سونا لگنے لگ گیا. اللہ اکبر. اس کے ان جملوں پہ قربان. اچھا میں یہاں ایک اور بات کرتا ہوں کہ یہاں وہ حضور کی سیرت بیان کرتے کرتے صورت بیان کرتے کرتے سیرت بھی بیان کر گئی. کچھ لوگ دور سے اچھے لگتے لیکن تعلق قائم کر کے دیکھو تو اچھے نہیں لگتے, کاروبار کر کے دیکھو تو اچھے, دوستی کر کے دیکھو, رشتہ داری کر کے دیکھو, سفر کر کے دیکھو تو اچھے, دور دور سے اچھے لگتے ہیں لیکن قریب ہونے سے پھر اچھے دکھائی نہیں دیتے. تو اس نے کہا وہ دور سے بھی سونا تھا اور جب قریب آیا تو حیا سے نظریں جھکی ہوئی تھی, قریب آیا تو پھر بھی سونا تھا. اللہ اکبر. اور یہاں ایک اور معنی وہ بھی میں کرتا ہوں اور وہ یہ کہ دور سے بھی سونا اور قریب سے بھی سونا. جنہوں نے فاصلے سے کھڑے ہو کر کے دیکھا انہیں بھی سونے دکھائی دیے اور جنہوں نے نیڑے ہو کے دیکھا انہوں نے بھی کہا کہ یہ بہت سونے ہیں. جنہوں نے حضور کو دیکھا, حضور خطبہ دے رہے ہیں اور اونٹنی پہ سوار ہے اور وہ دور کھڑے ہیں, وہ کہتے ہیں ابھی تک آنکھوں سے نقشہ ہی نہیں جاتا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بستر پر حضور کو لیٹے ہوئے دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کائنات میں اتنا سونا دیکھا ہی نہیں ہے. دور والوں کو بھی حسین نظر آتے ہیں, قریب والوں کو بھی حسین نظر آتے ہیں. اچھا اس کی اور دور و نزدیک کی ایک اور کہانی. یہ تو قرب و بود مکانی ہے نا, اب قرب و بود زمانی یہ بھی ایک رنگ ہے قرب اور بود کا. تو جنہوں نے زمانی قرب سے دیکھا انہیں بھی سونے نظر آئے اور جنہوں نے زمانی بود سے دیکھا انہیں بھی سونے دکھائی دیے. جنہوں نے قرب سے دیکھا وہ ابو ہریرہ تھے. انہوں نے کہا کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. کیا پوچھتے ہو, 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور. نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. یہ جس نے قریب سے دیکھا اور جس نے 13 صدیوں کے فاصلے پر بریلی میں کھڑے ہو کے دیکھا, اس نے کہا بلبل نے گل ان کو کہا, بلبل نے گل ان کو کہا, کمری نے سروے جاں فضا, حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, خورشید تھا کس زور پر کیا بھڑ کے چمکا تھا کمر, بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. جس نے قریب سے دیکھا وہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وہ کہتے تھے لیلۃ الادھیان تھی, 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھا اور حضور لال جبہ میں تشریف فرما تھے. میں کبھی چاند کو دیکھوں کبھی حضور کے چہرے کو دیکھوں. فائزہ ہوا اندی احسن من القمر, میں نے فیصلہ کیا چاند نہیں میرے حضور سونے ہیں. اور جس نے 13 صدیوں کے فاصلے پہ گولڑے میں کھڑے ہو کے دیکھا اس نے کہا مکھ چند بدر شاہ شانی ہے, متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور اکی ہیں مد بھریاں, دو ابرو کوس مثال دسن, دو ابرو کوس مثال دسن, جیتی نوک مجا دے تیر چھٹن,
لباں سرخ آکھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن کریاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتے مہر علی کتے تیری ثنا جنہوں نے قریب سے دیکھا وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افلج السنیتین اذا تکلم رویا کالنور یخرج من بین ثنایاہ. کہ حضور کے سامنے والے دانتوں میں ہلکا سا فاصلہ تھا، جب حضور مسکراتے یا بات کرتے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی. یہ پاس کھڑے ہونے والے نے کہا، اور جو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا وہ بولا تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویک کے چن شرماوے ادھی راتیں دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب اٹھاوے تے جیو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے اتے دھرتی لف لف جاوے جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے بجلی ڈر دی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے تے جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ پل جاوے توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے خلق او دے نے مولئی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے ام مابد نے کہا کیا بتاؤں ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے تو بولی سن سن میرے شوہر نامدار وہ کتنا حسین تھا کتنا جمیل تھا اجمل الناس و ابہاہ من بعید جب وہ دور سے چلا رہا تھا تو سونا لگتا تھا وَأَحْلَاهُ وَأَحْسَنُهُ مِنْ قریب جب نیڑے آیا تو اور سونا ہو گیا. اللہ سراپا حسن تھا سراپا جمال تھا. ام معبد مبہوت ہے حضور کے حسن میں. اور میں نے کل کہا تھا کہ ساری زندگی اسی حیرت میں اعظم چشتی گزار دیتے ہیں. سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ساتھ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات. کہا قریب سے بھی سونا لگتا تھا اور دور سے بھی سونا لگتا تھا. حلو المنطق اس کی باتیں میٹھی تھی اس کا لہجہ خوشگوار تھا. بات کرتا تھا تو کیا لطیف پیرائے میں کرتا بولتا تھا لگتا تھا کہ شہد ٹپک رہا ہے اس کے لہجے سے. اتنا میٹھا لہجہ اتنا خوبصورت لہجہ. اللہ اکبر. فصل اس کی باتیں نکھری ہوئی تھی. ام المومنین فرماتی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور جب بولتے تھے اگر کوئی حضور کی باتوں کو گننا چاہتا تو گن بھی سکتا تھا. فصل لا نظر حضور علیہ السلام کی باتیں بے فائدہ نہیں تھی ولا حظ اور بے مقصد بھی نہیں تھی. بات وہی کرتے جس کی ضرورت با مقصد بات کرتے اور باتیں اس طرح. اب وہ حضور کی گفتگو کے بارے میں 3 باتیں اس نے کہی. بے مقصد باتیں نہیں تھی فضول بات نہیں تھی اور حضور کی باتیں نکھری ہوئی تھی گننا چاہو تو گن سکو. پھر کہتی اچھا تو میں پھر بتاؤں کہ اس کی باتیں کیسی تھیں. کہا کأن منطقہ خرزات و نظم یتحدرنا گویا کوئی موتیوں کی لڑی ہو نا تو اس کا دھاگا توڑ دیا جائے تو جس طرح موتی گرتے ہیں اس طرح اس کے منہ سے پھول گرتے تھے اس طرح موتی جھڑتے تھے اس کے منہ سے. اللہ اکبر. اس نے کہا اس طرح وہ باتیں کرتا تھا. میٹھا لہجہ تھا شیریں مقال تھا لہجہ خوبصورت تھا نرم رو تھا جمال پرور تھا. اس کے ہونٹ بھی سونے اور ہونٹوں سے نکلنے والی گفتگو بھی سونی. اللہ اکبر. میٹھا میٹھا لہجہ دل آویز باتیں خوبصورت کلام مرتب منظم بامقصد گفتگو گویا موتیوں کی لڑی ٹوٹ گئی ہے اور موتی ترتیب سے گرتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر اس نے کہا
کہ ربح لا یاسا من طول ولا تقتحمہ عین من کسر، لمبا نہیں تھا کہ عجیب لگے اور پست قامت بھی نہیں تھا، درمیانی قد و قامت سے اللہ نے اس کو نوازا ہوا تھا۔ غصن بین غصنین، دو شاخوں کے اندر جس طرح ایک شاخ اٹھی ہوئی ہوتی ہے اس طرح اٹھان تھی اس کی جوانی کی، اس کے حسن کی، اس کے جمال کی، اس کی خوبصورتی کی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا فہو انظر الثلاثۃ منظرا واحسنہم قدرا، تو منظر میں اور جو ہے وہ شان و شوکت میں وہ انوکھی ہی چیز تھا، وہ نرالا ہی تھا، اس کا قد کاٹ ایک عجیب ہی جو ہے وہ ایک عجیب ہی چاشنی اور لذت لیے ہوئے تھا۔ پھر کہا اچھا یہ تو کہانی اس نے حضور کی سنائی، کہا میں جو ان کے ساتھ تھے ان کی بات بھی سناؤں، جو ان کے ساتھ تھے، ابو بکر ہیں، عبداللہ بن اریقط ہیں، عامر بن فہیرہ ہیں، کہا کہ ان کی بات بھی سناؤں؟ اس نے کہا کیوں نہیں؟ کہا لہو رفقاء یحفون بہ، اس کے ساتھ جو اس کے ساتھی تھے نا وہ اس کے گرد یوں لپٹے تھے جس سے شمع کے گرد پروانے ہوتے ہیں، گھیرا ڈالے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ ان کالا انصتو لقولہ، اگر وہ بات کرتا تو وہ بالکل خاموش ہوتے، اس کی بات سنتے، سکوت طاری ہو جاتا، وہ بولتا تو سر سے لے کر پاؤں تک وہ کان بن جاتے۔ اللہ اکبر۔ وَإِنْ أَمَرَ تَبَادَرُوا إِلَىٰ أَمْرِهِ، اور اگر وہ کسی کام کا حکم دیتا تو وہ دوڑ کے وہ کام کرتے، لپک جاتے اس کام کی طرف۔ محفوظ محشود، وہ سب کا مخدوم تھا، وہ محترم تھا۔ لا عابس ولا مفند، اللہ اکبر۔ کہا اس کے کسی حکم کا انکار نہیں ہو رہا تھا، جو وہ کہتا جاتا تھا وہ ہوتا جا رہا تھا۔ تو کہا کہ ایسا سونا نہ میں نے پہلے دیکھا ہے، ایسا سونا نہ کبھی میں دیکھ سکتی ہوں۔ ابو معبد کیا بتاؤں۔ اچھا اب ابو معبد حضور علیہ السلام کے حسن کے تصور میں کھو گیا اور کہنے لگا ام معبد میں کوئی دور نہیں گیا تھا، ان پہاڑیوں کی اوٹ میں تھا، تم نے مجھے بلا لیا ہوتا میں بھی اس کا جلوہ دیکھ لیتا۔ اور کہتا مجھے لگتا ہے کہ وہ اس صاحب قریش ہے جس کے پیچھے قریش لگے ہوئے، یہ وہی نہ ہو۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن ام معبد اور اس کا بچہ کسی کام کاج کے لیے مدینہ المنورہ چلے گئے۔ گھر میں یہ مبارک کی باتیں کرتے رہتے تھے، انہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ کدھر سے آئے اور کدھر گئے، لیکن روزانہ شام کو جب بیٹھتے تو مبارک کی باتیں چھڑ جاتی۔ اب گھر میں کوئی اور تذکرہ ہی نہیں ہوتا، وہ بکریاں لے کر کے آتا ہے تو ام معبد تیار بیٹھی ہوتی ہے اور اس کا بیٹا بھی تیار بیٹھا ہوتا ہے، اور ابو معبد آتے ہی ام معبد کو کہتا ہے اچھا کھانا کھائیں گے بعد میں، پہلے کوئی مبارک کی بات تو سناؤ۔ تو وہ مبارک کی باتیں سنانے لگ جاتی ہے۔ روزانہ شام کو ان کے گھر میں مبارک کی باتیں ہوتی ہیں، اور اگر میں یوں کہوں کہ ان کے گھر میں روزانہ شام کو محفل میلاد ہوتی ہے تو یہ درست ہوگا۔ روزانہ محفل میلاد حضور کے حسن کے تذکرے کو کہا جاتا ہے، حضور کے فضائل کے عنوان کو کہا جاتا ہے، حضور کی سیرت کے عنوان کو بیان کرنے کو کہا جاتا ہے۔ روزانہ کبھی بچہ بول کے رہتا ہے امی کیسے بکری کی پشت پہ اس نے ہاتھ رکھا مبارک نے۔ ایک دن وہ بکریاں لے کر کے ریوڑ لے کر کے کہیں چلا گیا ابو معبد، اور یہ ماں بیٹا مدینہ المنورہ قریبی شہر میں سودا سلف لینے گئے۔ تو انہیں تو گمان بھی نہیں تھا کہ حضور یہاں آئے ہوئے ہیں، اور انہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ مبارک کون ہے، کدھر سے آیا کدھر گیا۔ تو اچانک بازار سے حضرت ابو بکر صدیق گزر رہے تھے، تو اس بچے کی نظر پڑ گئی، تو اس نے فوراً پہچان لیا، تو اس بچے نے چیخنا نہیں شروع کر دیا۔ اس بچے کے لفظ سنیے جو اس نے کہا، وہ اچھلنے لگا کہ ہاتھ سے یہ شخص نکل نہ جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق تیزی سے جا رہے تھے، اس نے کہا یا امہ ان ھذا الرجل الذی کان مع المبارک، امی مبارک کے ساتھ وہ جو بندہ نہیں تھا اس دن وہ جا رہا ہے۔ ام معبد نے دیکھا تو وہ بھی پہچان گئی، وہ دوڑے حضرت ابوبکر صدیق کو جا کے پکڑ لیا اور ان سے لپٹ کے کہتے ہیں مبارک کدھر ہے، مبارک کدھر ہے؟ اچھا نام تو خود ہی رکھا ہوا تھا۔ تو حضرت ابو بکر کہیں کون سا مبارک، کون سا مبارک؟ ہاں مبارک جو تمہارے ساتھ تھا۔ آپ کہیں کون سا مبارک؟
اس نے کہا جس نے بکری کی پشت پہ ہاتھ پھیرا تھا اور دودھ برتن سے بھر گئے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو یاد آیا، کہا اچھا آؤ تمہیں مبارک کے ڈیرے پہ لے چلو۔ حضور مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے تھے، ام معبد اپنے بچے کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی مائیت میں وہاں پہنچتی ہیں، اور جو ہی حضور کو دیکھا تو بچہ پھر چیخا، امی وہ مبارک بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ واپس آئے، شام کا وقت ہوا، ابو معبد کے پلٹنے کے لمحے آ گئے، تو اب شدت سے انتظار تھا ام معبد کو کہ میں بتاؤں اپنے شوہر کو کہ مبارک مل گیا ہے، مبارک کا پتہ ڈھونڈ لیا ہے ہم نے۔ اور بچہ ماں کو کہہ رہا تھا نہیں آپ نے نہیں بتانا، میں نے بتانا ہے باپ کو، اس لیے کہ مبارک کے ساتھی کو پہلے میں نے دیکھا تھا، حق میرا بنتا ہے کہ ابو کو میں بتاؤں۔ تو ماں بیٹے کی یہ تکرار ہو رہی ہے، ماں کہتی ہے نہیں میں بتاؤں گی، اور بیٹا کہتا ہے نہیں مبارک کے ساتھی کو میں دیکھا تھا، سراغ تو میں نے ڈھونڈا ہے اس لیے میں بتاؤں گا۔ ابو معبد جب گھر میں آیا اور ان کے چہرے پہ تازگی دیکھی تو مسکرا کے کہنے لگا مبارک پھر آیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں مبارک تو نہیں آیا، ہم مبارک کا ڈیرا دیکھ آئے ہیں۔ کہا کہاں رہتا ہے مبارک؟ کہا جسے دنیا محمد کہتی ہے ہم اسے مبارک کہتے ہیں۔ وہ بکری جس کی پشت پہ حضور نے ہاتھ پھیرا تھا اور کھیری پہ ہاتھ پھیرا اور برکت سے دودھ آ گیا، وہ برابر دودھ دیا کرتی تھی اور کبھی خشک اس کا دودھ نہیں ہوا تھا۔ اور کب تک دودھ دیتی رہی؟ 10 سال ہجرت، حضور نے مکہ سے جب ہجرت کی تو 10 سال کے بعد حضور کا وصال ہوا، برابر 10 سال دودھ دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور 2.25 سال کا، برابر اس نے دودھ دیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک سال آیا عام الرمادہ۔ عام الرمادہ یہ قحط کا سال تھا، اور اس سال میں قحط پڑ گیا اور چشمے بھی خشک ہو گئے اور کھانے پینے کی کوئی چیز بھی نہیں ملتی تھی۔ تو عام الرمادہ کے دور تک وہ بکری زندہ تھی اور برابر دودھ دیتی تھی۔ بعد میں کب تک زندہ رہی تاریخ خاموش ہے، لیکن عام الرمادہ تک وہ بکری زندہ تھی۔ کیوں؟ اس لیے مورخین کہتے ہیں کہ کہیں سے کچھ نہیں ملتا تھا، ام معبد کے ڈیرے سے بکری کے دودھ کی کھیر مل جایا کرتی تھی، اس لیے کہ وہ خشک نہیں ہوئی تھی جس پر حضور کا دست کرم آیا تھا۔ تو حضور کے حسن کا قصیدہ اس بادیہ نشین خاتون نے پڑھا اور اللہ نے اس کو ایمان کی بہاریں بھی نصیب فرمائیں۔ خوش بخت ہیں وہ لوگ جنہوں نے حضور کو دیکھا، اور خوش بخت ہیں وہ لوگ جو حضور پہ ایمان لائے۔ آقا کریم نے ایک دن صحابہ کو کہا، صحابہ تمہیں مبارک ہو، طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، تمہیں مبارک ہو تم نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لائے۔ اور پھر حضور نے کیا کہا؟ آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، آپ خوش ہو جائیں گے۔ حضور فرمایا طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، جس نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لایا اس کو مبارک ہو۔ وطوبیٰ 7 مرات من لم یرانی وآمن بی، اور انہیں 7 مبارکیں ہوں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا پھر بھی میرے پہ ایمان لائیں گے۔ آپ کے نام حضور کی طرف سے 7 مبارکیں ہیں، دیکھا نہیں ہے لیکن دل و جان سے حضور کے نام پہ قربان۔ حضور علیہ السلام پہ صدقے واری، 100 جان سے حضور کے قدموں پہ ہماری جانیں قربان، ہمارا سب کچھ حضور کے نام پہ قربان، اس لیے کہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہماری زندگی ہے ہی حضور کی، ہم حضور علیہ السلام کے لیے جیتے ہیں۔ مولانا ظفر علی خان نے تو کہا تھا ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ وہ دنیا کیا ہے جس میں حضور علیہ السلام کے نور کا اجالا نہ ہو، حضور کی محبت کا چراغاں نہ ہو، حضور کے پیار کی روشنی نہ ہو، وہ دنیا، وہ زندگی ہی نہیں ہے۔